بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب سابق ماہ نومبر 2023 کا ماہانہ ذائچہ برائے برج ثور ٹورس کا آسٹرالوجی فور کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بڑا مختصر اور جامع تجزیہ ہے جو برج ثور سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی سن سائن کے اعتبار سے تاریخ پیدائش کا جو دورانیہ ہے وہ 21 اپریل سے لے کے 20 مئی کے درمیان قطعی طور پہ تسلیم شدہ ہے، اور آپ کے نام کا پہلا حرف بے یا واو ہو سکتا ہے، لیکن نام کے پہلے حرف کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اپنا زوڈیکل سائن ضرور سمجھیں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی اہم پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ برج ثور، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے زوڈیکل سائن کی طاقت کتنی بڑی ہے، آسمان پہ اس کا روب دبدبا کتنا بڑا ہے، اس کی وشال صورت جو گریٹر بل ہے آسمان پر، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو مصدقہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق تسلیم شدہ سکہ اور نہایت مستند بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو آپ کا بل سائن ہے یعنی ٹورس، وہ بہت بڑا وشال بیل ہے، وہ کانسٹلیشن بہت بڑا ہے، اس کا سائز بتایا نہیں جا سکتا۔ آپ صرف اس بات کا اندازہ کیجئے کہ صرف اس کی جو آنکھ ہے، بلز آئی، بل کی جو آنکھ ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ جو ہمارا سورج ہے، سن، جو ہماری ویگا یونیورسل کا مرکز ہے، جس کے گرد یہ 9 پلانٹس گردش کر رہے ہیں، ہمارا سورج جو سن ہے، یہ بل آئی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے وشال گنبد کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ ہو۔ بلز آئی کا نام، جو ستارہ ہے، جو عظیم ستارہ ہے، اس ستارے کا نام ہے الدبران۔ الدبران انگلش نیم بھی یہی ہے، اور یہ نام عربوں کا رکھا ہوا ہے۔ دبر، اس کا معنی ہے پیچھے سے واپس آنے والا۔ دبران یعنی ستاروں پہ چھا جانے والا، ستاروں پہ غالب آ جانے والا، تمام ستاروں کو اپنے نیچے رکھنے والا، اور تمام ستارے جب ڈوب جائیں تو ان کے پیچھے سے واپس آنے والا اور چمکنے والا۔ آپ ویکیپیڈیا پہ سرچ کر لیں، اب تو علم بہت عام ہے، آسان ہے، اسی لیے علم کی اب قدر نہیں رہی۔ آپ گوگل کیجئے، گوگل بابا سے پوچھئے الدبران، تو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ الدبران کیا ہے۔ سورج سے سینکڑوں 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 گنا، 432 گنا بڑا یہ سٹار ہے، جو صرف اور صرف بل کی ایک آئی ہے۔ جب بیل کی ایک آنکھ اتنی بڑی ہے تو اس کا پورا وجود کتنا بڑا ہوگا، وہ کانسٹلیشن کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ تو ہے آسمان پہ آپ کے برج کا وجود، اتنا بڑا وجود۔ اب 12 سال کے بعد جون 2023 میں جوپیٹر کنجیکٹ کر رہا تھا دبران کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ انٹولڈ اسٹرالوجی ہے، یہ انٹولڈ ہورoscope ہے ٹورس کے لیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی، یہ وہ اسٹرالوجی ہے جس کے پہلوؤں پہ، نازک پہلوؤں پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، اس پہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بیڑا اٹھا لیا ہے تو بات کر رہے ہیں ہم۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
ट्रॉपिकल वेस्टर्न सिस्टम के एतबार से 12 साल के बाद जून 2023 में विशाल प्लैनेट, बहुत बड़ा प्लैनेट जुपिटर, मुश्तरी, सादे अकबर, अद्दबरान जो कि खुद भी सादे अकबर है, उससे मुत्तसिल हो रहा था, उससे किरान कर रहा था, बिल्कुल यूं बराबर हो गए थे। बहुत पावरफुल टाइम था टॉरस के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जुपिटर आगे निकल गया, लेकिन है टॉरस में ही, आपके फर्स्ट डेकन में जुपिटर मौजूद है। उसके बाद ये हुआ जी कि अब इसे रेट्रोग्रेड है और 31 दिसंबर तक ये रिजत की हालत में है, और फिर इसके बाद ये रिजत से पलटेगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम, वैदिक सिस्टम में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नजूम सवाबित का जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है वो भी करेक्ट है। मैं दोनों को फॉलो करता हूं। मैं आपको सदर्शन चक्र बता रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जुलाई 2024 में गुरु यानी मुश्तरी ये कंजैक्ट करने वाला है अद्दबरान के साथ, जिसे हिंदी में रोहिणी नकाश्तरा कहा जाता है। रोहिणी नकाश्तरा यानी अद्दबरान, ये बहुत बड़ा पावरफुल टाइम है। अब ट्रॉपिकल सिस्टम में ये टाइम जून 2023 में गुजर गया, साइडेरियल सिस्टम में ये टाइम जुलाई 2024 में आ रहा है। अगर आप बर्थ चार्ट को देखें तो ये फर्ज कीजिए कि अद्दबरान है और ये जुपिटर खड़ा है बिल्कुल यहां से, ये उसके जून में यहां था और ये अब यहां है, और फिर ये वापस जा रहा है 31 दिसंबर के बाद, फिर ये यहां आ जाएगा। लेकिन ये उसके बिल्कुल नजदीक तरीन पहलू पे मौजूद है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम आप इसको इस तरह से समझ लें कि आप अपनी उंगली खड़ी कीजिए और एक आंख बंद कीजिए, आपको उंगली कहीं और नजर आएगी, और फिर इस आंख को खोल दीजिए और दूसरी आंख बंद कीजिए तो ये उंगली आपको थोड़ी सी हटी हुई नजर आएगी। उंगली ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, आपकी आंख देखने का जाविया थोड़ा बदल गया। मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। तो आपके लिए जो खुशखबरी का पहलू है ना, वो ये है कि सदर्शन चक्र व्यू में इस वक्त अद्दबरान तो अपनी जगह पे कायम है, मुश्तरी उससे मुत्तसिल हो चुका, होने वाला है, उसके करीब तरीन मौजूद है। ये वक्त 12 साल के बाद आपकी जिंदगी में आया है। अब भी अगर आप माली परेशानियों का शिकार हैं, आप ज़हनी तौर पे मफलूज हैं, आप कारोबारी बंदिश का शिकार हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आप मोहब्बत में नाकाम हैं, तालीम में नाकाम हैं, आप बेरोजगार हैं, आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे, आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे, आपकी तरक्की की रफ्तार रुकी हुई है, आपके मकासद वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी मुरादें बर नहीं आ रही हैं और आप बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, तो मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं। जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक का ये कंजक्शन गुरु का रोहिणी के साथ, ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है टॉरस के लिए, जिसे बयान ही नहीं किया किसी ने। आप पूरा तलाश कर लीजिए, आपको गूगल पे ये मजमून नहीं मिलेगा जो मैं बयान कर रहा हूं, आपको यूट्यूब पे ये मजमून नहीं मिलेगा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो कदर कीजिए इन बातों की, ये बातें आपको कम ही लोग बताएंगे। साहिबाने इल्म मौजूद हैं, मैं तकब्बुर नहीं करता, तहदीसे नियामत के तौर पे आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूं। आपके लिए इस महीने की खुशखबरी क्या है भाई? आप सवाल करेंगे कि मुफ्ती साहब आप तो नवंबर का होरोस्कोप बता रहे हैं, तो ये आपने क्या इतना बड़ा झमेला डाल दिया? अगर आपको ये बातें पसंद नहीं है तो लेफ्ट कर दीजिए, मेरा चैनल छोड़ दीजिए, चले जाइए कहीं और जाइए और खाम इस्तदलाल सुनिए। खाम इस्तदलाल सुन के आपको बड़ा मजा आता है। आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आज आप पानी भी पिएंगे, आज आप सोएंगे भी, आज आप खाना भी खाएंगे, आपको कोई दरीना दोस्त भी मिलेगा, आज आप खुश भी होंगे, आज आप नाराज भी होंगे। ये होरोस्कोप है, इसको होरोस्कोप कहते हैं। इन बातों को हुरैरे के साथ मुंसलिक करना और हुरैरे की एस्ट्रोलॉजी इन चीजों को करार देना, ये होरोस्कोप के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। अगर आज विलियम लिली जिंदा होता या जोसेफ स्मिथ जिंदा होता, तो वो अपना सर पीट लेते
کہ یہ ہمارے ناموں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اسٹرالوجی کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. خیر بہرحال اس مہینے 24 نومبر 4:14 سے 24 تک اور پھر اس کے بعد 34 تک مون آپ کے فرسٹ ڈیکن میں الدبران کے ساتھ بل آئی کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا. یہ آپ کا سب سے پاورفل ٹائم ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے زمرد ایمرلڈ جسے ہندی میں پنا بھی کہا جاتا ہے, سبز رنگ کا پتھر, اسے ویئر کرنا ہے. یہ انگوٹھی پہلے سے بنوا لیجئے گا, 24 نومبر سے پہلے انگوٹھی آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے. 4:14 پہ آپ نے کسی بلند مقام پہ بیٹھ کر, کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اپنا چہرہ آپ نے مغرب کی جانب کرنا ہے, قبلہ کی طرف کرنا ہے. اور وہ انگوٹھی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسے اپنی رنگ فنگر میں یعنی بینسر میں پہنے. بصورت دیگر آپ اسے خنسر یعنی پنکی فنگر, چھوٹی لٹل فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں, جہاں آپ کو مناسب لگے آپ اسے ویئر کیجئے. اب میں آپ کو ایک حدیث مصطفیٰ سنا دوں. پیارے آقا کریم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. کنز الاموال میں, طبرانی میں, کتب احادیث میں, شیعہ سنی کتب احادیث میں یہ موجود ہے. آقا نے ارشاد فرمایا تختموا بالزمرد فإنه ينفى الفقر. زمرد ختم کیا کرو, زمرد کی انگشتری پہنا کرو, یہ فقر اور فاقہ کو دور کر دیتا ہے. اب آپ کمنٹس کریں گے کہ مفتی صاحب آپ ہوروسکوپ میں پتہ نہیں کیا باتیں بتاتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کی اردو بہت سخت ہے, وزنی ہے, ثقیل ہے. آپ کی اردو جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, آپ کی باتیں ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں, کچے اسٹیشن پیچھے رہ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں اتنی آسان بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے زمرد پہنیے, یہ فقر فاقہ ختم کر دے گا. اور زمرد یعنی ایمرلڈ, اور اگر وہ آپ کے دسترس میں نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پہ, اس کے قائم مقام کے طور پہ آپ اونکس پہن سکتے ہیں. اونکس کم خرچ بالا نشین ہے اور یہ وہی کام کرتا ہے جو زمرد کرتا ہے. تو آپ کا فقر اور فاقہ ختم ہوگا اور یہ ٹائم آپ کو بلندی پہ لے جائے گا. جب اس وقت میں آپ پہنیں گے اور پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور آپ دعا پڑھیے نا. آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جب آپ تختم کرتے ہیں, تختیم کرتے ہیں, جب آپ انگوٹھی پہنتے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے. دعا سنت انبیاء ہے, اور انگشتری زیب انگشت کرنا, تختیم کرنا, تخاتم کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. رنگ ویئرنگ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. تو انبیاء دعا مانگا کرتے تھے, پیارے آقا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے. آقا علیہ السلام انگوٹھی پہنتے وقت دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ اسے عربی میں پڑھیں, آپ اسے اپنی آسان زبان میں, اپنی مادری زبان میں پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اے پروردگار عالم, جس طرح یہ انگوٹھی میں اپنی انگلی میں پہن رہا ہوں, اسی طرح تو اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے, دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤں. تو اولیاء اللہ نے یہ دعائیں مانگی ہیں, اور انبیاء کرام ان کا بہت گہرا تعلق ہے. میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا, ورنہ آپ کو پتا چلے کہ جو ہائی پریسٹ ہوا کرتے تھے, کاہن, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں, وہ جو سینے پہ پلیٹ رکھا کرتے تھے اس میں کون سے 12 جیم سٹونز تھے, اور بائبل میں کون سے جیم سٹون بیان ہوئے ہیں, قرآن میں کون سے جیم سٹونز کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاقوت کے ساتھ کیا تعلق ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نیلم کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, زندگی رہی کبھی تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کروں گا. تو ٹورس, ایک تو آپ خوش رہیے, خوش باش رہیے, یہ آپ کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی نہیں ہے, یہ آپ کا لکی چارم ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک وقت میں ایک جیم سٹون پہنیے. بہت سے جیم سٹون مختلف قسم کی طاقتیں اور توانائیاں پیدا کرتے ہیں, جس کے بعد پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا. روہنی نکشترا یہ ہندی نام ہے الدبران کا, اور
روہنی کا معنی ہے بہت بڑا ہرن، اور نارنجی رنگ کا، سنترے رنگ کا چمکتا ہوا ستارہ، یہ بہت بڑا ہے، یہ وشال تارا ہے، اور یہ آپ کا تارا ہے، اور یہ برہمانڈ کا سب سے روشن تارا ہے۔ آسمان کے ستاروں میں سب سے روشن ستارہ بلائی الدبران، یہ وہ ہے۔ دیکھیے تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں، میرے ایک دیرینہ دوست تھے، وہ آسٹرالوجی پہ، علم نجوم پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن میرے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میری زمین نہیں بک رہی، میں نے لاکھ جتن کیے، کوششیں کی، بہت کچھ کیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کچھ چارہ کیجئے، کوئی حل نکالیے۔ تو میں نے اسے یہ بتایا کہ فلاں تاریخ کو مون ان دبران ہوگا، ہر مہینے یہ ٹائم آتا ہے جب مون ایگزالٹ کرے گا اور دبران میں ہوگا، اس وقت جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اس وقت آپ زمین بیچنے کے لیے بات کیجئے گا، آپ کی بات مانی جائے گی، اور اس مون مینشن الدبران میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ کام شروع کر کے تو دیکھیے، کام کو ہاتھ ڈال کے تو دیکھیے، بسم اللہ کیجئے، یقین کیجئے۔ 13-14 دن کے بعد وہ ٹائم تھا، اس بندے نے برس سے زمین بیچنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی وہ زرعی زمین بک نہیں رہی تھی۔ جب وہ وقت آیا، اس نے کال لگانا شروع کی اور لوگوں سے بات کی، تو چند ہی دنوں میں اس کی زمین بڑے اچھے ریٹ کے ساتھ بک گئی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صاحبان اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس وقت میں آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو جائز ہے، اور جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کر چکے ہیں مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس وقت کی طاقت سے فائدہ اٹھائیے گا۔ 24 نومبر 4:24 لگائیے فون کال، کہہ دیجئے دل کی بات، اس سے بڑا لو چام اور کیا ہوگا۔ مفتی محمد عمران حیدری کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔